یہاں تک مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے یہ سینٹرل پاکستان، مغربی پاکستان. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھو دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی کہ جو اس پاکستان کو جو بقیہ ہے بچا کھچا پاکستان، اس سے بھی اپروچ سمندر تک مل جائے. وہ وہاں پر اپنی کوئی، اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس، لیاقت پور کے پاس. پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھو دیش کے لیے ہے، تیار ہو رہی ہے. تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے، کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے، اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک تاکہ اس کا بھی آؤٹ لیٹ ہو. باقی پاکستان سینٹرل پاکستان ہوگا، اس میں پنجاب ہے اور سرائکی علاقہ ہے کافی، کچھ سرائکی علاقہ بلوچستان میں چلا جائے گا، کچھ سندھ میں جائے گا، جو باقی ہوگا وہ اس سینٹرل پاکستان میں آ جائے گا. یہ ہے پیشن گوئی، کسی کافر کی نہیں ہے، کسی یہودی کی نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر، اور یہ سن 92 کی بات ہے جو کہی گئی ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے. دوسری پیشن گوئی، یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک جو ہے، اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک ہے. اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل ہیں. انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے، سن 2000 کے اندر یہ آئی ہے، 16 ستمبر 2000 کو، اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں. اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے گا. گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا، وہ پاکستان کا بھی ہو جائے گا. جنگ نے اس خبر کو شائع کیا، سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے ایک جریدے آؤٹ لک میں. جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر سن 2000 کی اشاعت میں، ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑ نہ سمجھا جائے. اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. تیسری بات، رابرٹ کیلان، ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں، یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہی ہے، 20 ستمبر 2000 کو، دی اینڈ آف دی ارتھ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ، ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے. جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی. اور اس مضمون میں ایک خاص بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ کی شکل میں ہے. یہ ہے، میں نے چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے خلق غائبانہ، کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. اب آئیے اس کے اصل اسباب کیا ہیں، کیوں ایسا ہوگا، جبکہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، یہ میرا موقف ہے. تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو ہے اصلی اور بنیادی، اور نمبر 2 داخلی اور خود کردہ. یہ ایک ہی کی تقسیم میں نے کی ہے، جو اصلی ہے، بنیادی ہے، داخلی ہے، خود کردہ ہے. یہ خود کردہ کے بارے میں آپ کو وہ مصرع ذہن میں آ گیا ہوگا کہ خود کردہ را علاج نیست. کسی اور نے آپ کے ساتھ کوئی برائی کی ہو تو شاید کوئی اس کا مداوع ہو سکتا، آپ نے خود کی ہو تو اس کا کوئی مداوع نہیں. وہ کیا ہے؟ پاکستان کے قیام کا جو اصل مقصد اس کو ہم نے ترک کیا. اب یہ ایک بے مقصد ملک ہے، یہ ایسا تیر ہے جس کا کوئی ہدف ہی نہیں. وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. جو مؤسسین پاکستان تھے اقبال اور جناح، انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مسامات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں، عملی نمونہ، تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے پورے عالم انسانیت کے لیے، ایک روشنی کا مینار ہو. جیسے کہ
بعض جگہ سمندروں کے اندر جزیروں پر بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچو، یہاں یہ جزیرے ہیں، کہیں ٹکرا نہ جانا آ کر۔ تو یہ چیز جو ہے اس لیے پوری دنیا میں جبکہ اندھیرا ہے، انسان کو نظام عدل اجتماعی کی تلاش ہے لیکن مل نہیں رہا۔ اس نے بڑی قلع بازیاں کھائی ہیں انسان نے، وہ ملوکیت اور جاگیرداری کے دور سے نکلا فرینچ ریولوشن کے ذریعے، تو وہ سرمایہ داروں کی ہتیا پر چلا گیا۔ کیپٹلزم بدترین شکل میں، پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار مسلط ہے۔ اس کے بعد اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، سرمایہ داری کے خلاف رد عمل میں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب انسان پھر کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ اور اس کے الائز اور مغرب اور اس کی تہذیب، وہ سب چاہتے ہیں کہ یہی جو ان کا نظام ہے یہی قائم رہے، دائم رہے، باقی رہے، پوری دنیا میں چھا رہے۔ سیکولرزم، انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، اور شرم اور عفت اور حیا کے تمام تقاضے ختم۔ دوسری طرف اگر کوئی اور نظام نہیں آیا، اسلام سامنے نہ آیا، تو پھر کمیونزم سے ملتی جلتی کوئی شکل دوبارہ دنیا میں آ جائے گی۔ اس کیپٹلزم کے خلاف انسان نے بغاوت کی تھی نا، تبھی تو کمیونزم آیا تھا۔ اور آج جب یہ کیپٹلزم گلوبل ہو رہا ہے، گلوبلائزیشن کیا ہے؟ کیپٹلزم گلوبل فارم کے اندر، تو اس کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے۔ جو کچھ کے مظاہرے مخالفانہ ہوئے تھے، جہاں کہیں بھی یہ گلوبلائزیشن کے لیے کوئی میٹنگ ہوتی ہے، سیئٹل میں ہنگامے ہوئے، کرفیو لگا، امریکہ میں کرفیو، توڑ پھوڑ ہوئی، واشنگٹن میں ہوا، ڈیووس میں ہوا، دنیا میں کتنی جگہوں کے اوپر بڑے عظیم مظاہرے ہو چکے ہیں۔ وہ سب مغرب والوں کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کیپٹلزم کے خلاف بھی بغاوت مغرب میں ہوئی تھی، روس میں ہوئی تھی، وہ بھی مغرب کا حصہ شمار ہوتا ہے، اگرچہ مشرقی ملک بھی ہے۔ اور اب جو ہے این کیپٹلزم کے گھر کے اندر جو ہے ایک بغاوت اٹھ رہی ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ امریکہ اور اس کی تمام اتحادی قوتیں زور لگا کر چاہیں گی کہ سر کچل دیں، نپ دی ایول ان دی بٹ، اٹھنے سے پہلے اس کا سر کچل دیا جائے۔ اچھا، یہ صرف اقبال اور جناح کا معاملہ جو ہے اس میں تو زیادہ زور تھا اجتماعی نظام پر۔ اسلام کا نظام اجتماعی، اسلام کا سیاسی نظام اور اقتصادی نظام، سماجی نظام، سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی قرآن۔ لیکن اس تحریک کی حمایت عوام نے جو کی تھی اور علماء اور مشائخ نے جو کی تھی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف، تمام تقریباً مشائخ جو تھے وقت کے، وہ سب مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ علماء میں اگرچہ جمعیت علماء ہند اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن بہت بڑی تعداد علماء کے ساتھ تھی۔ خود علماء دیوبند میں سے ٹوٹ کر شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ آ گئے تھے کہ نہیں آ گئے تھے، اور ان کے ساتھی تھے۔ جمعیت علماء ہند سے کٹ کر جمعیت علماء اسلام بنی تھی، اور اس نے جو ہے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان کا ساتھ دیا۔ ان کے پیش نظر کیا تھا کہ اسلامی سزائیں، اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ یہ دونوں سامنے رکھیے، کنٹراسٹ ہے۔ ان دونوں حضرات کے نزدیک اسلام کا نظام اجتماعی جو عدل دیتا ہے انسان کو، اور ان حضرات کے نزدیک اسلامی قوانین، اسلامی شریعت، خصوصاً تعزیرات، حدود، وہ نافذ کی جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے، 56.5 سال گزر گئے اور ان میں سے کسی ایک جانب بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ایک حدود آرڈیننس جو ہے لولا لنگڑا وہ نافذ کیا تھا، اس کے خلاف بغاوت ہے ہمارے ہاں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا سارا ایلیٹ جو ہے، ساری خواتین ویمن لب کی لیڈرز کھڑی ہو گئی ہیں کہ ختم کیا جائے۔ اور ویسے بھی وہ اس پورے معاشرے میں غیر مؤثر ہے، بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ زکوٰۃ نافذ کی تو وہ سود میں سے کمیشن لے لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، زکوٰۃ تو بدنام ہو گئی۔ لیکن ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ زکوٰۃ نافذ کر دی جائے تو سوشل سیکیورٹی کا مکمل نظام قائم کیا جا سکتا ہے، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کو گارنٹی کیا جا سکتا ہے۔ سوشل سیکیورٹی کے جو نظام مغرب میں وہ سب مسلمانوں سے اخذ کیے گئے، زکوٰۃ کے نظام سے اخذ کیے گئے کہ ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے۔ تم اگر کام کر رہے ہو، کسی مل میں کام کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، لیکن تمہیں کوئی جاب نہیں مل رہا ہے،
تو ٹھیک ہے، ہمارے ذمے ہے، کم سے کم اتنا پیسہ تو تمہیں مل جائے گا جس سے کہ تم اپنا خرچ چلا سکو. مکان نہیں ہے تو تمہیں کوئی چابی دے دی جائے گی، جاؤ جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ پور ہاؤسز کی پوری وہ جاؤ لے لو. یہ سارا نظام زکوٰۃ کے ذریعے، دعویٰ یہ تھا کہ ہو جائے گا، زکوٰۃ آ گئی لیکن وہ بھی لولی لنگڑی جھوٹی، اس لیے کہ یہ تو زکوٰۃ کا نظام تھا ہی نہیں، تو پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن تھی ضیاء الحق کے ذریعے سے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے بھی دو نتیجے ہیں. ایک خالص عقلی اعتبار سے وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. جو مثبت مقصد تھا اس کا، تو 56.5 سال کے اندر آپ نے ادھر پیش رفت نہیں کی تو اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے. اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ریزان دی عطو، لیکن وہ انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزان دی ایٹرے، کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز. کوئی ہے تو کیوں ہے، ہم ہے تو کیوں ہیں، وہ وجہ جواز پاکستان کھو چکا. اور ظاہر بات ہے کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں، لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی اس کو زوردار اور لہر آ جائے گی ادھر لے جائے گی. ہم اس وقت بیس لیس ہے، ہمارا کوئی زمین پر ہمارے قدم نہیں ہے، ہوا میں معلق ہے. ہم پر قرآن مجید کی وہ آیات جو ہیں اس وقت جو ہے راست آتی ہیں، جو یہود اور نصارہ سے خطاب کر کے کہی گئی ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، لستم علی شیء، تم کسی شے پر قائم نہیں ہو، تمہاری کوئی بیس نہیں ہے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جڑ نہیں ہے، جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تم پر نازل کیا گیا، کیونکہ اور بھی صحیفے ہیں نبیوں کے، زبور بھی ہے، تو تورات اور انجیل کے ساتھ وما انزل الیکم من ربکم، اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل پر جو کچھ نازل کیا ہم نے اسے قائم نہیں کرتے تو تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں. اس کو میں یوں بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارا منہ ہی نہیں کہ ہم سے دعا کرو، تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے ماری جائے گی. کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ تم نے ہمارا قانون، ہماری ہدایت جو ہم نے دی تھی اسے تو نافذ کیا ہی نہیں. لستم علی شیء. پاکستان کی اس وقت صورتحال یہ ہے. نمبر 2، مذہبی اعتبار سے جب میں اس کو بیان کروں گا تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی سے ہم نے وعدہ خلافی کی. ہم سے کہا تھا اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے. انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی، ہندو کی بھی تھی. ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے. ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھیا رہا ہے. یہ سارا کام، پورا کاروبار، پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی کہاں تھی. لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں، پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی مسلمان کی، پوری انارکلی میں، جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت. تو یہ حال، ہمارے اوپر 2 غلامیاں مسلط تھیں. ایک غلامی انگریز کی، وہ تھی عسکری، سیاسی، ریاستی غلامی، اور ایک تھی ہندو کی. یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی. ہندوؤں کے رسوم و رواج، ہندوؤں کے تہوار یہ ہم مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں. تو اے اللہ دعائیں تھیں. میں چونکہ خود عینی شاہد ہوں، میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. وہاں فیڈریشن تھی ہی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی، اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں، نو گورنمنٹ کالج. ایک کالج تھا بھیوانی، ایک قصبے میں ہندو، جو سیٹھوں کا قصبہ تھا، اس میں ہندو کالج تھا بس. باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا، حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن.
ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے۔ ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا، اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے، ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے۔ تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہیں شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات۔ دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں، اور سورہ توبہ میں تو ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے۔ وہ ہے منافق۔ چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا، میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، مدینے کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا، تجوریوں کے دروازے مقفل، بخلوا بِهِ، اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہیں اس سورت کے۔ وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں۔ یہ اللہ جب یہ میں پڑھتا ہوں، حال عام طور پر میں رک جاتا ہوں، یہ الفاظ ادا نہیں کیا کرتا، عَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پہ بات ختم کر دیتے ہیں، آگے کے الفاظ زردہ طاری کرتے ہیں، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جو ملاقات کا دن ہوگا قیامت کا، اس وقت تک نفاق یہ رہے گا، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس میں خلاف ورزی کی، وبما کانوا یکسبون، اور وہ جو جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں۔ تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے۔ کچھ افراد ہیں جو لگے ہوئے ہیں، کوشش میں رہے اور ہیں اب بھی، کہ یہ قوم جو ہے بھٹکی ہوئی اپنی راہ، اپنی منزل کو دوبارہ یاد کر لے، کبھی بھولی ہوئی منزل میں یاد آتی ہے راہی کو۔ کچھ لوگ ہیں وہ مستثنا ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ایکسیپشنز پروو دی رول، استثناءات جو ہوتے ہیں اس سے تو پھر کوئی قانون بالکل ثابت ہو جاتا ہے، یہ تو مستثنا ہے، رول از سم تھنگ ایلس۔ وہ رول کیا ہے؟ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم ہے۔ 3 قسم کے نفاق آپ کے ہاں آ چکے ہیں۔ نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم، 2 قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسری قوم۔ آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے، اب قومیت ہے،
4 تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سرائے کی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے، نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ 3 صفات ہیں، وہ چاہے نماز نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ اب وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ، قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہو گئی، غبن در غبن۔ اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں۔ اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے 1971 میں، زبردست شکست۔ 93,000 ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس گئے، پاکستان 2 لخت ہو گیا، بدترین شرمناک شکست۔ ہمارے ٹائیگر جنرل نے اپنا پستول پیش کیا۔ یہ ہے عذاب ادنا۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے۔ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے، کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا ہے، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ دے گا، جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر۔ یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا ہے، جڑ سے اکھاڑ لیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں یہاں۔ نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر۔ اور نوٹ کیجئے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کم سے کم 84 سے 20 برس ہو گئے۔ میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک کے اندر جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر یہ ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا۔ یہ اپنے رضاعیت کو چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں، وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی۔ لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان، اب بھی موقع ہے اسے مستحکم کر لو، اور استحکام اسی سے آئے گا یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ کی جائے۔ پھر میں نے لکھی تھی اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے ہوئے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 ہجری، 712-13 عیسوی، ایک اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے۔ اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد کے ذریعے، ایک ہی سن، سائملٹینیس۔
اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد ہو گئے. 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد وجود ختم ہو گیا. 1602 تک پھر ہسپانیہ میں آئیبیرین پیننسولا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا گیا. یا قتل یا جلا دیے گئے یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر دب کر دیے گئے. تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ یہ میری 84-85 کی بات ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل، جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد اقصی اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا، 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی. 6 لاکھ یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے اور 6 لاکھ کو وہ ہانک کر لے گیا. اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیوٹی. 100 سال تک وہ بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے. نبوکدنضر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا. عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے. تو وہاں نمرود جو ہے ان کو لے گئے. وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے. جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یشعیاء علیہ السلام، یرمیاء علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یہ انذار کرتے رہے کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے. یہ میں غور کرتا رہا، کلہاڑا تو گرتا ہے، رکھا تو نہیں جاتا. لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے، چاہے کوئی اور، چاہے جلاد، پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے، یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانی ہے، معین کرتا ہے، پھر اٹھا کر مارتا. کلہاڑے کو بھی پہلے اس لکڑی کے اوپر رکھے گا کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ مجھے اب جسے ایم کرنا ہے، پھر اٹھا کر مارتا. تو جب درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، جاگ جاؤ. لیکن یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، کسی کے کان پر جوں نہیں رہیں گی. اور صورت کیا بن گئی، حال ہی کے الفاظ سنا رہا ہوں. کسی نے یہ بقرہ آپ سے جا کے پوچھا، مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا. اور یہ حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دواء. اللہ نے کوئی مرض ایسا پیدا نہیں کیا جس کی دوا نہ اتاری، مگر وہ مرض جسے آسان سمجھے، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. یہی حال دنیا میں اس قوم کا ہے، بھنور میں جہاز آ کے جس کا پھنسا ہے، کنارہ ہے دور اور طوفان بپا ہے. گما ہے یہ ہر دم کہ اب ڈوبتا ہے، نہیں لیتے کروٹ مگر اہل کشتی، پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشتی. یہ انداز ہے ہمارا. اور قرآن مجید میں اس کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ جو میں نے پہلی آیات آپ کو سنائی تھی آج، ایک شخص کا ذکر کیا قرآن نے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ان کو ذرا اس شخص کا واقعہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. بعض لوگوں نے ترجمہ کیا آیات کا علم، نہیں، یہ غلط ہے. آیات جو ہے معجزوں کو بھی کہتے ہیں، آیات کرامات کو بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ نبیوں کے لیے معجزہ ہوتا ہے خرق عادت، اور غیر نبی کے لیے اولیاء اللہ کے لیے کرامات ہوتی ہیں. تو کوئی صاحب کرامت بزرگ تھا، بہت بڑا جو ہے، کوئی عالم بھی تھا، کوئی روحانی شخصیت بھی تھی. ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی. فانسلخ منہا، ان میں سے نکل بھاگا، اپنے اس مقام کو چھوڑ دیا. اس کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کر پھر اس کی ساری نیکی، سارا تقوی، سارا زہد ختم. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. بڑا اہم جگہ ہے یہ. پہلے انسان خود غلط حرکت کرتا ہے، تب شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے.
پہلا فیصلہ اپنا ہوتا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہو گیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. اس کے کیا معنی؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی زمینی خواہشات کی، حیوانی خواہشات کی پیروی کے اندر لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اس پر اگر آپ کو بوجھ لاد دیں گے تب بھی وہ ہانپے گا، اس کی زبان نکلی رہے گی اور جو ہے اس میں سے راڑ ٹپکتی رہے گی. اور اگر چھوڑ دو، کوئی بوجھ نہ ڈالو، تب بھی اس کا یہی حال رہے گا. اس کے اندر ہرس اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت اس کی زبان لٹکی رہے گی باہر اور راڑ ٹپکتی رہے گی. اب فرمایا ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ تو ایک فرد کی ہم نے آپ کو مثال سنائی ہے، یہی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جھٹلا دے.